अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, काबुल पर तालिबान के कब्जे को 3 दिन हो गए हैं और तालिबान का हमने देखा कि तफसीली मौक़िफ़ भी सामने आ गया। गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान में तालिबान की तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से पहली बार बड़ी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े अहम जो हैं वो ऐलानात किए गए, जिसमें ये कहा गया कि हम यकीन दिलाते हैं कि किसी से कोई तसादुम नहीं होगा, किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। आम मुआफ़ी का उनकी जानिब से ऐलान किया गया। फिर साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया ख़वातीन के हवाले से, जिस पर ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हो रही थी कि इस्लामी उसूलों के तहत ख़वातीन को काम करने की इजाज़त होगी, अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी करवाई गई। बहरहाल बहुत बड़े बड़े दावे जो हैं, बड़े अहम ऐलानात किए गए, जिस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर तालिबान की क़ियादत में अब अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल क्या होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, इंटरनेशनल कैपिटल से जो खबरें आ रही हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका और वेस्ट, जिसे 20 साल के बाद ज़ाहिर हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी जानिब से शराइत के साथ बात की जा रही है और अमेरिका का जो लहजा है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, धमकी आमेज़ जो है वो रवैया अपनाया जा रहा है। इस सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या नताइज जो हैं वो आगे देखने में सामने आएंगे, सारी सूरत हाल पर हम तफसील से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत के भी आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 3 सालों में हुकूमत ने क्या खोया, क्या पाया, और आवाम से जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर कितनी हद तक उन्होंने अमल दरामद किया। और ज़ाहिर है 3 साल तो गुजर गए, 2 साल बाकी हैं, क्या वो वादे दावे पूरे हो पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। सारे मामलात पर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। अब सीनियर तर्जुमाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शहजाद चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर अफ़गानिस्तान की सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड हमें लग रही है, कोई क्लैरिटी नहीं है। गो कि कल हमने देखा कि बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई तर्जुमान तालिबान की जानिब से। सर, क्या लगता है सारी सूरत हाल के तनाजुर को देखते हुए कितना वक्त लगेगा सिचुएशन को क्लियर होने में, हालात नॉर्मल होने में, इस्टेब्लिश होने में? देखिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान और फिर साथ ख़ित्ता जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजरा है। बिल्कुल। टर्मोइल ऐसा है कि पूरे का पूरा एक निज़ाम हट गया है और एक नया दूसरा निज़ाम अभी तक उस पे आ नहीं सका। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, खिला है वहाँ पे। और कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत जब किसी खिला में एग्जिस्ट करती है तो वो एक बहुत अनकम्फर्टेबल सिचुएशन उस मुल्क के लिए तो होती ही होती है, लेकिन बाकी जो खत्ते में उनके पड़ोसी हैं या खत्ता है उसके साथ भी मुश्किल सूरत हाल होती है। तो हम उस वक्त में से गुजर रहे हैं। अब अगला सवाल ये होगा कि कब तक गुजरेंगे या हमें इसमें कोई क्या चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी के आसार हैं। बेहतरी के आसार ऐसे हैं कि एक तो खदशात थे जो कि जिनका ताल्लुक तालिबान के साथ था कि 1996 से 2001 वाले जो तालिबान हैं, क्या ये वही रवैया अपनाएंगे, यही तरीके होंगे, या एक मुख्तलिफ अंदाज में सामने आएंगे? क्या ये मोर रिस्पॉन्सिबल होंगे? क्या ये रियासत को रियासत समझेंगे, उस रियासत को, अफगानिस्तान की रियासत को दुनिया के साथ मिला के चलने की अहलियत रखेंगे? क्या इनकी सोच में कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ, न सिर्फ अपने माशरे के लिए बल्कि दुनिया के साथ मामलात तय करने के लिए? तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने तमाम अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, जिसे कहते हैं कि उन्होंने ही वाज साउंडिंग गुड, उन्होंने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, अच्छे पैगामात दिए और वो पॉजिटिविटी दिखाई जो कि दुनिया शायद बहुत गौर से उनका सुनना भी चाह रही थी और ख़ास तौर पे खित्ते के ममालिक के अंदर उसको बड़ी एक तसल्ली बख्श तरीके से देखा सुना गया। तो मेरा ख्याल है कि आसार अच्छे हैं। अब जब तक ये, अब देखिए दूसरी बात, 1996 में जब आए थे तो फ़ौरन आते ही उन्होंने मुल्ला उमर को, अमीर तो ऑलरेडी वो पहले से थे, उनकी हुकूमत तय हो गई, कोई ये फैसला नहीं हुआ कि हमने किससे बात करनी है या नहीं करनी। लेकिन आज तीसरा दिन है, अभी तक वो बातचीत के अमल में उसमें इन्वॉल्व है और ख़ास तौर पे कारज़ाई साहब और बाकी उधर अब्दुल्ला और हिकमत यार, इन लोगों का जो वहाँ पे राब्ता कमेटी बनी है उसके साथ, इसका मतलब है कि बहुत सोच समझ के और मशवरे के साथ वो हुकूमत तश्कील देना चाहते हैं। वरना उनके लिए 1996 को रिपीट करना हुकूमत के लिए अपना सिक्का जमाना को मुश्किल नहीं था।
मुझे लगता है कि इस बार मामला थोड़े से ठीक है, आप कह रहे हैं कि बदले हुए तालिबान जो हैं वो हमें नजर आएंगे। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, बड़ी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी जिस तरह शहजाद चौधरी साहब ने बात की कि उनकी जानिब से ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात की गई, फिर बहुत जल्द अफ़गान हुकूमत को काबिल कबूल सियासी क़यादत देंगे, इस हवाले से बात हुई। बहुत सारे दीगर जो मामलात थे उन पर बड़ी खुलकर बात हुई। आपको लगता है कि ये जो ऐलानात और दावे तालिबान ने किए, इस पर मुस्तकबिल में अमल दरामद कर पाएंगे तालिबान? सोनिया, मैं एक छोटा सा कमेंट करूंगा और मैं एयर मार्शल चोई साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सवाल एक दो करूंगा। उन्होंने बड़े ज़ोरदार आर्टिकल भी लिखे हैं, रेगुलर लिखते भी हैं माशाल्लाह, बड़ी गहरी निगाह इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, लोकल इश्यूज़ पे भी है। देखिए मार्शल साहब, मुझे जो बात समझ आ रही है कि जिस तरीके से एक तरफ जश्न मनाने की बात है, एक तरफ अमेरिका में सोग मनाने की, वेस्टर्न कैपिटल में जो खबरें आ रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। आज मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स की मैं लाइव कवरेज देख रहा था, वहाँ पे बड़ा लोगों को गुस्सा था। हुकूमत को लोग जिसको कह रहे हैं तनकीद का निशाना बना रहे थे कि अमेरिका के आप साथ गए, आपने देखा नहीं कि ये हाल होने वाला है, कोई आपकी इंटेलिजेंस बेहतर नहीं थी, कुछ नहीं पता चल रहा था किस तरह लोगों की सिक्योरिटी होगी, और इस तरह की बातें हो रही थी। बज़ाहिर तो यही लगता है, वो लोग कहते हैं कि जी अभी न जश्न मनाओ, गुबार छटने दो, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन चोई साहब, दो एक चीज़ें बज़ाहिर जो लग रही हैं कि 4 दहाइयों के बाद ये लग रहा है कि एक इंक्लूसिव, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट शायद बनने के चांसेस पाकिस्तान अपने अफ़गानिस्तान में होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान के मफाद में भी है कि वहाँ पे एक मुस्तहकम हुकूमत बने। अब कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, कुछ मसाइल भी हैं, परेशान करने वाली बातें हैं। अभी आज लेटेस्ट खबर ये आई है कि $9.5 बिलियन के जो अफ़गान असासे अमेरिका में है, अमेरिका ने फ्रीज़ कर लिए हैं। अभी कुछ लोगों का ख्याल था कि फ़ौरी तौर पे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, इनका पैसा है, ये मामला चलाएँगे, तनख्वाहें देनी हैं, और बहुत सारे इशूज़ हैं। अभी तो बाकी ममालिक साथ आते हैं, रिबिल्डिंग में कितना वक्त लगेगा, कितना नहीं लगेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा पाकिस्तान को अभी भी कदम फूंक फूंक के रखने होंगे, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह इस वक्त गम गुस्सा है, अभी स्केपगोट बनाएंगे, अभी उनके बड़े बड़े सेमिनार होंगे, थिंक टैंक्स लेके बैठ जाएंगे और वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के आगे जाना है। तो साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सारे मामले को आप इसका वे फॉरवर्ड कैसे देखते हैं, वो ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरह उनकी कुछ सिनर्जी तालिबान की बेहतर लगती है, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, रशिया के साथ, और मतलब बाज़ार लगता है कि दे थिंक लाइक, और वो तस्लीम कर लेंगे कुछ अरसे बाद, सोच समझ के बाद। वेस्ट की जो है बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इफ्स एंड बट्स के साथ बातें कर रहे हैं, धमकियाँ आमेज़ लहजा है स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन का भी, बाकी लोगों का भी। आपको लगता है कि उनको टेम करने में वक्त लगेगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका को सिचुएशन सूट करती है कि यहाँ पे नारकी खुदा ना खास्ता हो। कल की मुझे एक साहब ने बताया कि जी वो दाइश के लोग जो बैठे हुए हैं सीरिया में, वो भी शायद अभी किसी के कहने पे यहाँ आ जाए। तो आपको लगता है इस तरह के ख़तरात हमारे लिए, अफ़गानिस्तान के लिए हैं? जैसा मैंने कहा जी, देखिए गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर कुछ भी कोई भी खदशा आपके लिए मुश्किल बन सकता है, आपकी सोच को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन हमने साइंस देखने होते हैं कि ये जो इशारे हैं ये किस तरफ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इशारे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तालिबान इस मरतबा जो आए हैं तो उनके पास 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बनाना है। वो चाहते हैं कि हमारा इमेज गलत वाला जो पहले गया था इस दफ़ा ना जाए। इस बार लोग या दुनिया हमें, दुनियन वर्ल्ड कम्युनिटी हमें सीरियसली ले और हमें कहे कि हाँ हम इस काबिल हैं कि हम एक रियासत को चला सकते हैं। तो ये उनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जब भी तक के जो बयानात हैं वो ये सिर्फ इशारा करते हैं कि अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए इसमें तो बहुत आसान है ये कह देना कि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, गालिबन कोई सऊदी अरेबिया भी हो जाएगा या चीन हो जाएगा। ये लोग तो तालिबान की हुकूमत के साथ किसी न किसी तरीके से मददगार साबित हो ही जाएंगे, चाहे जब भी उनको एक्सेप्ट करें। और आप देखेंगे कि इस वक्त अगर वहाँ पे सफारत खाने काबुल में जो है वो तकरीबन इन्हीं 3-4 मुल्कों के रह गए हैं, बाकी तो सब छोड़ के चले गए फॉर द मोमेंट, कुछ देर के लिए। तो जो रह गए हैं उनको भी उम्मीद वहाँ पे कायम है, उनको घबराने की बात नहीं है। रूस भी इसमें शामिल है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये वाज़े तौर पे ये इंडिकेट करता है कि जिनका तो वो नेबर है, जिनका वो पड़ोसी है, उनको तो उसके साथ मिलके चलना ही चल। हमने भारत के साथ चल लिया तो खुदा न खास्ता जो तालिबान का अफगानिस्तान का वो हमारे लिए इतनी बड़ी मुश्किल हरगिज़। पहली बात तो हमें ये समझ। दूसरा ये याद रखें कि चीन का जो इंटरेस्ट है इस खत्ते में, और ख़ास तौर पे उसका जो DRI का जो इनिशिएटिव CPEC वाला जो है, इसका दारोमदार और इस पे है कि वो कितना इसको फैला सकते हैं। ईरान के साथ भी फैलाया है। अगर अफगानिस्तान में एक रिलेटिव अमन आ जाता है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि 40 साल के बाद
کوئی ایک یونٹری گورنمنٹ بننے کی امید ہو رہی ہے جو کہ پورے افغانستان پہ اپنا کنٹرول اور رٹ رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ معاملات کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ جو رستہ سینٹرل ایشیا تک چاہیے تھا تھرو ایران اینڈ پاکستان اور ادھر سے ہوتا ہوا افغانستان کے اندر سے، وہ ایک حقیقت بن سکتا ہے جس میں سی پیک کا بھی فائدہ ہے، چین کا بھی فائدہ ہے اور اس خطے کا بھی فائدہ ہے. اور اس سے چین کے جو محصولات ہیں، جو ارننگز ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھنے کے پھر چانسز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے روس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنا ایک انٹرسٹ رکھا ہے، طالبان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھا ہے تھرو آؤٹ، اور وہ بھلے جلدی نہ کرے ان کو ریکگنائز کرنے میں، لیکن وہ ضرور اس کی مدد. تو یہ تو ہو گیا امیجیٹ کنٹریز کے اندر. جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر ابھی تو دیکھیے نا، ابھی صدمے ہیں، ابھی صدمے میں ہیں وہ لوگ. اٹس ایکچولی اے شاک. یہ شاک ہمارے لیے بھی تھا جس طریقے سے اتنا ریپڈلی یہ تبدیلی آئی ہے کابل کے اندر، افغانستان کے اندر. ان کے لیے تو ہم سے بھی بڑا شاک، کیونکہ ان کی تو افواج وہاں انوالو تھی، ان کے تو پورے انٹرسٹ وہاں انوالو تھے، انہوں نے تو پیسہ بہت لگایا ہوگا. تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ٹائم دے. آہستہ آہستہ یورپین یونین جو ہے وہ لیڈ کرے گا اس چیز کو، وہ کانٹیکٹ دے گا. اور یورپین یونین نے کل انڈیکیٹ بھی کیا کہ اگر طالبان اپنی حکومت بنائیں گے تو ہمیں ان کے ساتھ مل کے چلنا. یہی یورپین یونین افریقہ کو واپس لائن پہ لے آئے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ شاید تھوڑا سا وقت لگ جائے، لیکن میں کوئی بہت نا امید نہیں ہوں. اس میں چوئی صاحب جو انٹرنلی جو بات کی جا رہی ہے کہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کیسے انشور کریں گے، سیکیورٹی کو کیسے انشور کریں گے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بگرام سے، قندھار سے، کابل جیل سے جس طریقے سے آنکھیں بند کر کے جناب جیل خالی کر دیے گئے، سارے لوگ وہاں سے نکل گئے ہزاروں کی تعداد میں. کچھ دہشت گرد بھی تھے، کچھ اور مورل کرائم والے بھی تھے سارے اس میں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اور پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے کہ کتنا بہتر بارڈر مینجمنٹ کر سکتا ہے. آپ کا بڑا تجربہ بھی ہے ڈیفنس کے محاذ پہ بھی چوئی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پیس جڑا ہوا ہے افغانستان کا پاکستان کے ساتھ، یہ ہمیں جو خطرہ خدا نہ خواستہ القاعدہ اور داعش اور جناب اس کے بعد ٹی ٹی پی والے بیٹھے ہیں، کیا یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ حالات تھوڑے سے بھی کچھ انسٹیبلٹی رہتی ہے اسی طرح سے؟ نہیں، دیکھیے نا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کب ہمارے لیے خطرات تھے، یہ جو ٹی ٹی پی والے جو تھے، اور کب یہ ایک بلائنڈ آئی تھی تحریک طالبان افغانستان کی ٹی ٹی پی کے ساتھ. ورنہ یہ رہتے تو ایک ہی علاقے میں تھے، افغانستان کے ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی جگہ پہ. جب یہاں سے ٹی ٹی پی نکلی ہے تو انہی کے ساتھ جا کے وہاں پہ بس گئی، رچ بس گئی ہے. جب تک یہ ٹی ٹی پی والے تحریک طالبان افغانستان کو سپورٹ کرتے رہے اور ان کے مشن کے اندر مددگار رہے، اس وقت تک انہوں نے بلائنڈ آئی رکھی. ہاں، انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پاکستان کو مت چھیڑنا، کیونکہ اگر ان کو چھیڑو گے تو پھر وہ ہر طرف سے کام خراب ہو جائے گا، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اس سے ایک عمل رکھا. دوسرا، اب جب وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو میرا خیال ہے اس وقت اگر کوئی ان کی ونڈو ٹو دا ورلڈ اور کوئی امید دنیا کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنے کی ہے، اور وہ $9.5 بلین جو اس وقت پھنسا ہوا امریکہ میں ہے اور امریکہ نے روک دیا ہے، اور چین کو اس کی جگہ پہ لانا ہے اندر افغانستان میں کوئی پیسہ لے کے، کوئی ری بلڈنگ کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس، تو میرا خیال ہے اس کو پاکستان سے بہتر ایوینیو اور رستہ اور کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہونے دے گا یا کرے گا جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا یا پاکستان کو بھی نالاں کر دے گا. باقی دنیا تو اس وقت تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے ہلکی سی اسپیکولیٹو موڈ کے اندر، لیکن کیا وہ بھی اس طرح اگر پاکستان بھی خدا نخواستہ اسی نہج پہ پہنچ گیا تو پھر تو طالبان اور افغانستان کا تو مکمل فیلئر ہی فیلئر ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ہو اس کو اتنا آسانی سے کوئی سپیس مل سکتی ہے. ان کے ریمنٹس یہاں آلریڈی اویلیبل ہیں ٹی ٹی پی کے. ضروری نہیں کہ جب تو باڑ لگ گئی سب کچھ بند ہو گیا ضروری نہیں کہ وہیں سے لوگ آئیں گے. ہو سکتا ہے یہاں سے بھی گڑبڑ کریں جس طریقے سے پہلے 2-3 مرتبہ ایسے کیسز ہوئے، لیکن البتہ اس کو مینیج کرنا پاکستان کا اپنا اندرونی ذمہ داری بھی اور فرض. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مینیج کرنا پاکستان کی جو اندرونی ذمہ داری ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب، افغانستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم نے دیکھا پاکستان کا بڑا ایک کلیئر سٹانس رہا ہے. گزشتہ روز بھی فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ دوست ممالک کی مشاورت سے یہ سب کیا جائے گا، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ افغانستان کے اس ایشو پر جو ہے وہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. جہاں تک دوسری طرف دوست ممالک کی باتیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان کے سفارت خانے بھی کھلے ہیں، جو ایک واضح پیغام ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے پھر پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا طالبان میں حکومت کس طرح کی بنے گی افغانستان کے اندر؟ اس سارے معاملات کا انتظار کیا جا رہا ہے. پہلے پاکستان کے امیجیٹلی اس وقت 3 یا 4 اہداف ہیں.
हाँ। जिसमें मैंने पहले कहा कि रिकग्निशन तो बहुत बाद, पहले तो अभी गवर्नमेंट बनेगी तो रिकग्निशन होगी ना। गवर्नमेंट तश्कील पाए, वहाँ पे तश्कील बने, तो फिर कोई कहे कि हम इस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करते। दूसरी बात एक और देखिए, याद रखें, हम गवर्नमेंट्स को रिकग्नाइज नहीं करते, हम मुल्कों को रिकग्नाइज करते हैं, हम रियासतों को रिकग्नाइज करते हैं। यानी कोई दुश्मनाना रवैया रखे तो वो ये कह सकता है कि मैं अफगानिस्तान को या किसी और मुल्क को रिकग्नाइज नहीं करता, दुश्मनाना रवैया। लेकिन अगर आप कोएग्जिस्ट करते हैं तो आप रियासत अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करते हैं, हम रियासत इंडिया को रिकग्नाइज करते हैं, इसलिए हमारे सफारत खाने मौजूद हैं वहाँ पे। तो सफारत खाने तो अपने तौर पे काम करते रहेंगे, इसलिए वो रिकग्निशन उस तरह की जिस तरह हम सोच रहे हैं और हम बहस में उलझे हुए हैं पिछले 3-4 दिनों से, वो इस केस में अप्लाई करती नहीं है। हमने तो पता नहीं कब से, जब से पाकिस्तान बना था, हमने अफगानिस्तान को रिकग्नाइज कर लिया था। तो इसलिए ये तो एक इस सवाल को पीछे छोड़ देना चाहिए। आप ये इसको सवाल को कह सकते हैं कि हमारा लेवल ऑफ इंटरेक्शन किस तरह का होगा, क्या हम पॉजिटिवली एंगेज होंगे या हम पॉजिटिवली एंगेज नहीं होंगे। नेगेटिवली की बात नहीं करता। ये कैसे मुमकिन है कि हमने अशरफ गनी जैसे लीडर के साथ, जो अफगानिस्तान था, उसके साथ भी हम पॉजिटिवली एंगेज थे, तो हम बेहतर लीडरशिप जब आएगी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुआंदाना रवैया नहीं रखेगी, तो उसके साथ हम कैसे पॉजिटिवली एंगेज नहीं होंगे। मेरे ख्याल में ये सवाल भी सेटल हो जाता है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है बॉर्डर मैनेजमेंट, रिफ्यूज, बड़ा अच्छा हुआ कि बाढ़ लग गई, वरना ये जो जोर आपको लग रहा है लोगों का, और तो मैं इनको इकोनॉमिक माइग्रेंट्स कहता हूँ, जो कि अमेरिका के जहाज़ों में बैठ के भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, किसी बहाने अमेरिका पहुंच जाए या किसी और मुल्क पहुंच जाए। बदकिस्मती से, नॉट ऑल, हो सकता है कि उसमें भी एक अच्छा खासा नंबर ऐसा इकोनॉमिक माइग्रेंट। मार्शल साहब, एक और चीज़ है जिसके बारे में मेरा ख्याल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी रियासत भी, हमारे सारे अदारे भी, सिविल सोसाइटी भी बहुत परेशान है। उनका कहना है कि जी अगर एक मुस्तहकम हुकूमत अफ़गानिस्तान में बन जाती है, अल्लाह करे बन जाए, वो कहते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं इस्लामिक एक एमिरेट्स बनाई जाएगी, हमारा इस्लामी निज़ाम होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो उनकी तरह सोचते हैं पाकिस्तान में भी। सवाल मेरा आपसे है कि वो क्या कोशिश नहीं करेंगे कि जी ठीक है वो वाला इस्लाम लाया जाए यहाँ पे जिस तरह वो चाहते हैं। दूसरा, लोग कहते हैं मार्शल साहब के हमारे रवैये क्या हैं, रवैये क्या है कि हम अमेरिका से नफ़रत भी करते हैं और रहना भी चाहते हैं अमेरिका में जा कर रहें। दूसरी तरफ आलम यह है कि हम तालिबान जो है ना उनसे मोहब्बत भी करते हैं लेकिन उनके ज़ेरे साया भी नहीं रहना चाहते। तो ये कंट्रडिक्शन भी हमारे रवैयों में है, आप इसको कैसे देखते हैं? ना, देखिए ना, यही बुनियादी जहाँ बुनियाद है ना इस जो मफरूज़े की, वही मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। तल्लुकात रियासतों के बीच में होते हैं, ठीक, रियासत टू रियासत। आप चीन और पाकिस्तान रियासतों के लेवल के ऊपर इंटरेक्शन करते हैं, मतलब हम ना उनकी ज़ुबान समझते हैं, ना वो हमारी ज़ुबान समझते हैं, ना हमारा कल्चर सिमिलर है। हम ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और चीन के अवाम में, हम कहते तो हैं लेकिन क्या हकीकी तौर पर ये एग्जिस्ट है कि हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह हम बरादराना रवैया अपना सऊदी अरेबिया के साथ रखते हैं, हम ज़ुबान को ना समझते हों, हमें वहाँ पे कुछ क्या समझा जाता हो वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये हुआ रियासतें आपस में तल्लुक रखती हैं, लोग जो होते हैं वो बाद में आते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा तो एक एथनिक एफिनिटी भी उनके साथ एग्जिस्ट करती है, अफगानियों के साथ 45% उनका जो पॉपुलेशन है वो पख्तून है, और हमारे यहाँ भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में पख्तून आबाद हैं हमारी साइड पे। तो ये तो एक एथनिक एफिनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। दूसरा आ गया, हम खुद अभी तक इस लड़ाई में हैं उलझे हुए हमारे मुल्क के अंदर, कि कोई नहीं होता हमें बताने वाला कि रियासत चलानी कैसे है, सियासत करनी किस तरीके से है। जमहूरियत का मतलब है कि जो लोगों की राय है वो मुकद्दम है, वोट को इज्जत दो का जो बेसिक पैमाना है वो इस चीज़। जब हम इसके लिए यहाँ पे सारे इस चीज़ को मानते हैं और इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं यहाँ बैठ के कहने वाले कि आप शरीयत को लेंगे या नहीं। दूसरा, आपको सऊदी अरेबिया की शरीयत पसंद है और ईरान की शरीयत पसंद है, लेकिन आपको अफगानिस्तान की शरीयत पसंद, यार ये भी आपके तजाद, एक सोचने वालों के तजाद। मतलब आपका मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट्स यहाँ पे नहीं उभरेंगे, वहाँ अगर उनकी हुकूमत आ जाती है जिस तरह की शरीयत वो चाहते हैं। जो अफगानी चाहेंगे, मेजॉरिटी चाहेगी, उस तरीके का निज़ाम होगा। और मेरा ख्याल है कोई बाहर से बैठ के अमरीका फलाना डपकाता ये वो पाकिस्तानी, कोई ये नहीं कह सकता कि आप ये रखें और ये ना रखें। शरिया से डर आप उनको लगता है जिनको शरिया का पता नहीं। शरिया 3 और भी मुल्कों में अब लगाई हुई है, तो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ ठीक है, चला रहे हैं अपनी हुकूमत। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। बेल शहजाद चौधरी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद भी इस इशू पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے، امریکہ کا رول، امریکہ جو ہے وہ اپنی تمام تر ناکامی کا ملبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان فوج اور اشرف غنی حکومت کی نااہلی پر ڈال رہا ہے. گزشتہ روز جس طریقے سے جو بائیڈن کے بیانات بھی ہیں کہ جو جنگ افغان آرمی نہیں لڑنا چاہتی وہ امریکہ کیوں لڑے، ہم نے تو اسلحہ دیا، فوج کی ٹریننگ کی، ہم جذبہ نہیں دے سکتے. جس طرح کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ اور ویسٹ کو، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھمکی امیز رویے بھی سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر جو ہے مسائل پیدا کر سکتا ہے امریکہ، اور کس طرح کے مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ سونیا مارشل صاحب نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. قوموں کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے، انٹرنیشنل برادری کے ساتھ چلنا ہے. ظاہر ہے ہماری مشکلات بھی ہوں گی، ہماری جس کو کہتے ہیں بڑے حوالوں سے مشکلات کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ہمارا انفلوئنس ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا. اب سیدھی سی بات ہے، عرصے کے سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ویسے نہیں رہے. وہ بلیم گیم رہی ہمیشہ. انہوں نے کہا ڈو مور، اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جی آپ طالبان کے ساتھ بھی ملیں، ہمارے ساتھ بھی ملیں، اور یہ پروسیس لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چلے گا آگے. اب بڑی اچھی بات میں دیکھتا ہوں کہ اینتھنی بلنکن نے کل ٹاک فون پہ بات کی ہے ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب سے. تو ہم تو انگیج رہنا چاہتے ہیں، ہماری ریاست تو باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات رہیں، لیکن ہمارے تو بہت سارے مفادات ہیں. اقتصادی طور پہ آئی ایم او، ورلڈ بینک، بائیلیٹرل کریڈیٹر، فیٹف ہے، اور بہت ساری چیزیں. لہٰذا ہمیں تو ہر طریقے سے وہ جس کو کہتے ہیں تنگ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں تو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے بھی ہیں، اور ہمیں جلدی، بالکل صحیح کہا مارشل صاحب نے، اتنی جلدی نہیں، سوچ سمجھ کے ہم نے فیصلے کرنے ہیں، چاہے ریکگنائز کرنا ہو افغان حکومت کو، نہ کرنا ہو. لیکن اچھا ہے یہ جس کو کہتے ہیں پوسچرنگ، بہت ٹھیک ہے جو ان کو میسج دے رہے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ہم سب سے تعلقات رکھیں گے، ہم نے کوئی جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا، ہم خطے کی صورتحال کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں سچویشن، ہماری جس طریقے سے اپروچ ہونی چاہیے سونیا، میرا خیال ہے بہت ٹھیک ہے. ہم خطے کے ممالک کے ساتھ بھی اور ویسٹ امریکہ کے ساتھ بھی، ہمارے پرائم منسٹر نے آپ نے دیکھا ڈینمارک، باقی ممالک کے جو ہیں وزیر اعظم، ان سے بات بھی کی ہے. تو لگتا ہے کہ اس حوالے سے میرا خیال ہے ہمارا قدم بہتری ہوگا. مارشل صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی ایک نیا فینومینن ہے کہ 40 سال کے بعد ہم نے، پاکستان نے شمالی تحت، سابقہ شمالی تحت کے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا. آج کل ان کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا ہے. کل انہوں نے یوسف قانونی جو ہے نا، یونس قانونی کی قیادت میں اپنا آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی طالبان کے لیے کتنی پیدا ہوگی؟ ہم ان کے ساتھ پہلی مرتبہ بات کر رہے ہیں، انکلوسیو گورنمنٹ بنانے میں ان کا کیا رول ہوگا؟ وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الائنس کے لوگ بھی طالبان کے ساتھ آ جائیں گے؟ ویسے تو عام معافی کا اعلان کیا ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ جو لوگ پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے 96 میں، وہ اب وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے حکمت یار ہوں، چاہے کاردئی ہوں، چاہے عبداللہ ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی مل کے شمالی تحت کے لوگ بھی جو ہے نا حکومت بنانے میں کامیابی طالبان حاصل کر سکتے ہیں؟ شام صاحب، میں اگر پچھلے 2-3 سال میں دیکھتا ہوں یہ جو افغان پروسیس تھا، پیس پروسیس، یا اس میں جو ڈائلاگ کا پروسیس تھا، دوحہ ڈائلاگ جو کہتے ہیں جس کو، اس میں جو پاکستان کا رول جس طریقے سے رہا، اور طالبان کو یہ انفلوئنس کرنے میں اور ان کو یہ سمجھانے میں کہ ان کا بات چیت کے عمل میں شامل ہونا لازمی ہے ان کے لیے بھی اور افغانستان کی ریاست کے لیے بھی، اور اس کا ایک بہت بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے اگر آپ آپس میں گفتگو کریں. آپ نے پھر دیکھا کہ امریکہ اور طالبان جب انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کی بنیاد بنا یہ جو امریکہ کا جو ایگزٹ ہے، جو بھی جس طریقے سے امریکہ چلا گیا. دیکھیے ہر سپریشن جو بھی ہوگی، جس طریقے سے 20 سال یہ ساتھ رہے، امریکہ نے اس کے اوپر قبضہ کیا، چلا گیا، جب جانا ہوتا ہے تو وہ تکلیف دہ عمل ہی ہوتا ہے، کیونکہ ٹرموائل کریٹ ہو جاتا ہے نا. وہ عام زندگی، بندے کی زندگی میں بھی ہو جاتا ہے. یہ تو بہت بڑا ملک تھا افغانستان کا جہاں پر اس طرح کا ٹرموائل ہونا لازمی تھا. اچھا، جب میں اس کو دیکھتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ طالبان نے آپ کی بات بھی مانی، آپ کی بات سنی بھی، اس پروسیس کا حصہ بھی بنے. امریکہ کو بھی ایشورنس ہوئی کہ ہاں آپ لے کے ان کو آ گئے، اور آپ نے وہاں پہ ان کی ایک ڈائلاگ کا پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کروایا. امریکہ نکلنا چاہتا تھا، نکل بھی پایا. اور اب اس کے بعد اگر یہ لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، ناردرن الائنس والے، جو نان پشتون سمجھ لیجیے، موسٹلی اگر سارے نان پشتون نہیں ہیں، ان دا میجورٹی ناردرن الائنس والے لوگ جن کو ہم کہہ لیتے ہیں، یہ اگر آپ کو نظر آ گئے وہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی اعتبار اور اعتماد پاکستان پہ بہت بہتر ہے 1996 کے کانٹیکسٹ میں، اس لحاظ سے اگر اس وقت دیکھا جائے. جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ان کو ملا کے آپس میں ایک یونٹی گورنمنٹ جسے کہا جاتا ہے ان دا ریئل سینس، وہ لے کے آنا، بنانا اب افغانستان میں پاسبل ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو ہے بہت بڑا. اور
اس سے امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں جب یہ تشکیل پائے گی حکومت تو ریپرزینٹیو گورنمنٹ افغانستان کی. میں دو چیزیں ایئر مارشل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا سخت تنقید کا نشانہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو بنایا جا رہا ہے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, وائس پریزیڈنٹ پینس کی طرف سے, اور احتجاج ہو رہا ہے, ان کی پالیسیوں کو کہا جا رہا ہے کہ غلط تھی, نقصان ہوا, آپ کی وجہ سے ہزیمت اٹھانا پڑی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی فال آؤٹ اس کا کوئی ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے, کوئی ہمیں بھی اسکیپ گوٹنگ والا معاملہ لوگ کہتے ہیں ابھی نہیں نکلے اس سے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کانسپریسی تھیری ہے, کیا کچھ لوگوں کا خیال ہے, بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ جی سارا کچھ یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ طالبان اور امریکیوں کے ساتھ ہوا, ان کا جانا, اور ایک گولی بھی نہیں چلائی انہوں نے, کوئی بندہ جو ہے نا امریکی نہیں مارا گیا, اس حوالے سے کچھ نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ طالبان امریکیوں کی بھی ہے؟ دیکھیے, اگر تو کانسپریسی تھیوری والا پہلے حصہ حل کر لیتے ہیں, اگر اس کی کنفرمیشن ہو جائے تو پھر تو کانسپریسی رہتی نہیں ہے, وہ پھر کریڈیبل خبر ہو جاتی ہے, خبر گرم ہو جاتی ہے. جی جی اس لیے اس کو تو کانسپریسی کو تو ثابت کرنا پڑے گا, اور اس کو گرم خبر بنانا پڑے گا, جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم اندازے لگا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ثبوت اس وقت فی الحال کوئی نہیں. لیکن یہ سمجھیے, جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جانا چاہتا تھا. امریکہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹرمپ نے واضح طور پہ اعلان کر دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں, میں نکل جا رہا ہوں. وہ نہیں گیا, اور وہ چلا گیا, بلکہ اس نے پالیسی ڈیسیژن لے لیا, اور وہ حصہ جانے کا پڑا بائیڈن کے اندر. میں بائیڈن کو کریڈٹ دیتا ہوں, کریڈٹ اس بات کا دیتا ہوں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں نکلوں گا. چاہے اس کے خلاف لوگ بول رہے تھے, وہ ابھی بلیک بھی لے رہا ہے, وہ اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے, اس کو لوگ برا بھلا بھی, تاریخ بھی شاید بولے گی کہ ٹائمنگ میں اس نے دیکھا نہیں, اور اس نے ایک سانپ کو دھچکا پہنچایا ایک سپر پاور کی. مارشل صاحب, بائیڈن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5واں امریکی صدر نہیں بننا چاہتا کہ جو افغان مسئلے کو لے کے چلتا رہوں. ایگزیکٹلی. اب یہ دیکھیے نا, یہ بڑے گردے والی بات ہے کہ کوئی یہ کہہ دے اس طریقے سے کہ ہاں ہماری غلطی ہے, ہم غلط جگہ بیٹھے ہیں, ہمارا کام کوئی نہیں ہے, ہمیں نکلنا چاہیے, اور ہم نکل آئیں گے, ہم اور اپنا نقصان نہیں کریں گے. یہ ایکسیپٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہونا تھا تو اس کے بعد یہ افغانستان میں اپنی اصلی حالت میں واپس آنا. اب اصلی حالت سے ایسے سمجھیے کہ افغانستان ریاست کے طور پہ, معاشرے کے طور پہ دوبارہ ایک دفعہ تشکیل پا رہا ہے. ہاں کچھ اس کی تاریخ بہت لمبی ہے, اس کی بنیادیں ہیں, انشاءاللہ اتنا وقت نہیں لگے گا, لیکن اس سارے ڈھانچے کو پھر سے تشکیل کرنے کا عمل جو شروع ہوا وہ تبھی ممکن تھا اگر امریکی نکل. ہاں ایک طریقہ تھا, اگر اشرف غنی صاحب جانے سے پہلے مل کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, بات کر لیتے طالبان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے کوئی ایک پولیٹیکل رستہ نکال لیتے. وہ نہیں لیا, امریکی چلے گئے, وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا اس سے انہوں نے اپنا مومنٹم بنایا, اور پھر مومنٹم میں کیا کوئی جو فورس ہوتی ہے وہ پھر کم ہی کسی کی بات سنتی ہے جب تک کہ اپنے ہدف تک نہ پہنچ جائے. اور دوسرا مارشل صاحب, اسی کانسپریسی تھیری کا حصہ سمجھیں یا واقعتاً کچھ اس میں حقیقت بھی ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن اب یہاں سے گئے ہیں, پلان کر کے گئے ہیں کہ یہ خطہ جلتا رہے, انسٹیبلٹی یہاں رہے, ڈیسٹیبلائز رہے ہمیشہ کے لیے, کیونکہ جس کا ذکر آپ BRI کر رہے ہیں, CPEC کا کر رہے ہیں, اوپن اپ ہو جاتا ہے خطہ, تو فائدہ تو چائنا کو ہوگا, ریجن کے ممالک کو ہوگا, رشیا کی یہاں پہ کچھ کسی طریقے سے انفلوئنس ہوگا, وہ کسی طریقے سے نہیں پسند ہوگا ان کو, ان کا اسٹریٹجک اتحادی باہر ہو گیا ہندوستان. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ خطہ جلتا رہے؟ دیکھیے, امریکہ کے جتنے ساتھی اور ان کے جو ہمدرد تھے وہ تو ابھی جہازوں میں بیٹھ کے سارے باہر بھاگ گئے. اچھا, اب وہاں بیٹھ کے وہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں اس رجیم کے خلاف, طالبان کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہاں پہ موجود ہوتے, اگر امریکہ کو ان کو استعمال کرنا ہوتا تو یہاں موجودگی بہت لازمی تھی ان کی. دوسرا آپ یہ سمجھیے کہ جب اگر بہت بڑا مفروضہ ہے, لیکن اگر اس طریقے سے ہو کہ یہ ریاست بھی بن جاتی ہے, یعنی حکومت بن جاتی ہے, حکومت کے بعد ریاست کو سنبھال لیتے ہیں, اور پھر اکانومی چین کی مدد کے ساتھ اور باقی پڑوس کے ملکوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر ایک ایسی پازیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے کہ جو افغانی ہیں وہ اپنے ملک کی اور اپنی ریاست اور ایک اچھے دنوں کے لیے اپنے آپ کو خراب کسی کے ہاتھوں نہیں بیچیں. they are looking at good days ahead. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا اسپیس رہ جائے گی. ہاں امریکہ کو غصہ ہو سکتا ہے, امریکہ چاہ سکتا ہے, لیکن پازیٹیوٹی اتنی اگر جنریٹ ہو جاتی ہے تو پازیٹیوٹی پھر ہر ایک کے لیے
اٹریکشن بنتی ہے وہ اس کو پھر روکنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب، جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پہلے کہ اگر طالبان دیکھیں اور ابھی کے طالبان دیکھیں تو کافی رویے میں بدلاؤ نظر آیا، خاص کر بیک ٹو بیک جو ابھی سٹیٹمنٹس آئی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کی بات کریں. ایک اور اہم جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ بات کر بھی رہی ہے، خواتین کے حوالے سے افغانستان کی عورتوں کو سڑکوں پر آنے دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کی بھی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں خود جو طالبان رہنما ہیں وہ جا کر انٹرویو دیتے ہیں خواتین اینکر کو. تو سر یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں خاص کر خواتین کے حقوق کے حوالے سے جس پر دنیا بہت زیادہ بات کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا پوزیٹیو جسٹر ہے خاص کر ان ممالک کے لیے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتی ہیں اور پھر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں عام طور پہ یعنی جو ہم نارمل سینس میں بات لے لیتے ہیں کہ جو جنرل ایک پرسیپشن ہے کہ ویمن رائٹس کا، مائنورٹیز کی رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا، یہ ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے ہر انسان دنیا بھر میں. لیکن ایک سوال ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ہمیں خواتین افغانستان کی افیکٹ ہوتی نہیں، پتہ نہیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، ان کو حقوق شاید نہ مل پائے. مجھے ان سے جو یہ سوال کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا اتنے ہی شد و مد کے ساتھ آپ کبھی کشمیری خواتین کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اور اگر نہیں سوچتے تو پھر مطلب کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلط ہے، آپ کی نیت میں کچھ مجھے خرابی نظر آتی ہے. دنیا بھر کی خواتین کے لیے بات کیجئے جس میں کشمیری خواتین کا بھی ذکر ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے ہر کلچر، ہر معاشرہ مختلف ہے. پاکستانی ایک مختلف طریقے سے رہتے ہیں، ایرانی مختلف طریقے سے رہتے ہیں، تیسرے ہم ایک ہی قسم کا لبادہ ہر ایک کو نہیں پہنا سکتے، اور ہر ایک کی مرضی ہے وہ کلچر کے حساب سے کوئی کس طریقے سے کس کلچر کو ریپرزینٹ کرے گا، کوئی کسی کلچر کو ریپرزینٹ کرے گا. ہم یہ جو ایک ہی ڈیزائن میں ہر ایک کو بنا دینا چاہتے ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسی ہے یا کون سی ڈیموکریسی ہے یا کون سے رائٹس کا سسٹم ہے. اب امریکہ والے سویڈن کے کلچر کو میچ نہیں کرتے. جن لوگوں نے یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کو وزٹ کیا، وہاں کے فریڈمز کو کوئی یورپین ملک اور میچ نہیں کرتا. تو ہم کیا بولیں کہ وہ بیکورڈ ہیں. اور لیکن سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی اصولوں کے تحت خواتین کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ دعوے پھر عارضی ہیں کہ دنیا انہیں قبول کر لے یا مستقل بنیادوں پر پھر عمل درآمد ہوگا ان پر؟ ہاں میں تو بنیادی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جن کو یہ سوال جن کے ذہنوں میں اٹھتا ہے ان کو تھوڑا سا اپنے ہی فیلڈ کے اندر لبرل مائنڈز کے اندر ہی لبرل لیولز کے جو مختلف لیولز ہیں ان کو میچ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ کتنی لبرلزم اور لبرٹی ایک جگہ پہ ہے، کہاں پہ کتنی کوالیفائڈ ہے، نہیں ہے. ہر معاشرہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعہ کے نیچے رہتے ہوئے آپ حجاب، کل ایک بڑا اچھا سوال کس نے پوچھا کہ جو شریعہ آپ بار بار کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو آپ کہتے ہیں کہ شریعہ کے مطابق خواتین باہر نکلیں گی تو حجاب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا حجاب ہر عورت جانتی ہے کہ حجاب کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہر عورت کا حجاب تھوڑا سا فرق. تو اپنے لیٹ دس ایوالو، اپنے آپ کو کرنے دو. ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی جگہ بنانی ہے، ایکسیپٹیبلٹی رکھنی ہے. لاسٹ ٹائم ہم پہ سب سے زیادہ تنقید اسی بات پہ ہوئی تھی کہ عورتوں کو انہوں نے بالکل برقعوں میں بند کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں جو برقعوں کی بات نہیں ہے، جو صرف حجاب کی بات ہے. ٹھیک ہے، اور ہر عورت کا حجاب ہونا چاہیے. تو صاحب ایک اور ایشو ہے جو 40 برس میں آج تک اس پہ کلیئرٹی نہیں آ سکی، وہ یہ ہے کہ جی افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا کیا رشتہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کیونکہ یہ طالبان انہوں نے ملا عمر کو ایلیجینس بھی دی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی سٹیج پہ پاکستان کے موجودہ طالبان جو افغان ہیں ان سے نہیں بنتی تو وہ جو طالبان انور اور نورستان میں بیٹھے ہیں، چھپ کے بیٹھے، جن کی تعداد کہا جا رہا ہے 10 سے 15 ہزار ہے، وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 10 سے 15 میرے 5 سے 6 ہزار کے قریب، 5 سے 6 ہوں یا 10 سے 15 ہوں، کچھ ایسے. دیکھیے یہ تو بالکل ہی یہ کہہ دینا کہ یہ ایک دوسرے سے انسپائر نہیں ہوتے غلط ہوگا. جب آپ نے 2001 میں بمباری کی اور بے انتہا بمباری کی، کیا القاعدہ اور کیا فلانا اور کون سا ٹی ٹی پی اور کون سا ٹی ٹی اے، ہر چیز اٹھ کے پاکستان کے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں آ کے بیٹھ گئی، تو پھر تو ہماری زمین پہ آ گئے. وہیں سے حافظ گل بہادر نے جنم لیا، وہیں سے نور ولی محمد ابھرا. تو یہ سب کے سب گروپ جو تھے، سب کے سب لوگ جو تھے، جن کو ہم نے بعد میں تحریک طالبان کا نام دیا یا انہوں نے اپنایا،
تو وہ سب کے سب ایک ہی جگہ سے رہے, وہیں سے انسپائر ہوئے, ایک دوسرے کو ایک طرح سے کمپلیمنٹ بھی کیا, اور پھر وہاں سے ان کی ڈرائیو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو رہے گا معاملہ. پاکستان کے لیے جو اپنے چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن میرا خیال میں جس قسم کا فریڈم, جس طریقے سے بھارت ان کو افغانستان کی سرزمین سے استعمال کرتا تھا, اب افغان سرزمین چیلنجز آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کے لیے موجود ہیں. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ میں آئے آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. کیا کھویا, کیا پایا؟ 3 سال کا تو عرصہ گزر چکا ہے, کم وقت رہ گیا ہے, بہت سارے چیلنجز ابھی بھی ہیں. عوام کو مطمئن کرنے کے حوالے سے مہنگائی, بہت ساری چیزوں پر قابو پا بھی لیا ہے. تو اب کیا لگتا ہے 2 سال میں ان چیلنجز پر قابو پانا آسان ہوگا؟ سونیا, جو پولیٹیکل محاذ پہ جو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, چاہے پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ڈی ایم ہے, اور بہت سارے ایشوز ہیں, جس طریقے سے ڈے 1 سے حکومت کو ہٹانے کی باتیں کر رہے تھے, نو کانفیڈنس, دھرنے, لانگ مارچ وغیرہ, وہ تو آپ نے دیکھا کہ فضل آؤٹ ہو گیا. اب تو سچویشن رہی نہیں ہے. اب جس طریقے سے کہا جا رہا تھا پی ایم ایل این اکیلے مشکلات پیدا کر سکتی ہے, وہ بھی بات ختم ہوگی. مریم نواز کا انٹرویو سب جگہ سنایا جاتا ہے کہ جی میں چاہتی ہوں 5 سال مکمل کریں, تو لہٰذا وہ تو اب لگتا ہے کہ 3 سال ہو گئے, 2 سال بھی بظاہر کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. دیکھیں لانگ ٹرم میں کچھ چیزیں ٹھیک ہونے کے لیے کچھ ایفرٹ کیے گئے ہیں, کہ کچھ جیسے انرجی سیکٹر کا بحران ہے بہت بڑا, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, ریونیو بڑھانے کی بات ہے. اب یہ ایکسپورٹ جس طریقے سے موجودہ ایئر مارشل صاحب $40 بلین کا انہوں نے ہدف رکھا ہے, اگر یہ پورا ہو جاتا ہے اور 2022-23 کا رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں $50 بلین کا ہوگا, تو میرا خیال ہے بڑی کامیابی ہے اگر اس کو اچیو کر لیں. لیکن پروسیس میں سونیا جو نہیں ہوا, جو چوئس صاحب سے بھی آپ ضرور پوچھیں, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کی توقعات تھیں ریلیف کی, روز بات کرتے ہیں, غربت ہے, مہنگائی ہے, آج بھی بائی دی وے 12.5% مہنگائی کا ریشو ہے. پھر گورننس کے بہت سیریس ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں. کل ایک لاہور میں جو واقعہ ہوا آپ نے دیکھا, 400 ہمارے پاکستانی بھائیوں نے, نوجوانوں نے ایک عورت کے ساتھ رسوا کن سلوک کیا. اسی طرح کے بہت رات دن واقعات آتے ہیں. تو لگتا نہیں ہے حکومت جو ہے نا اس سارے مسئلے پہ کنٹرول حاصل کر سکی ہے. اس کے کیا نتائج نکلیں گے, یہ میرا خیال ہے 2 سالوں میں حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب, جن دعووں اور وعدوں کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی, کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پورے ہوئے ہیں؟ معاشی کامیابیاں تو جس طرح سے احتشام صاحب نے بات کی کہ کسی حد تک کامیابی ملی ہے, لیکن سر بہت سارے معاملات ابھی بھی ہیں, جیسے لوگوں کو ریلیف دینا تھا, گورننس کے معاملات تھے, لیجسلیشنز کرنی تھی, لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. تو ان 2 سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ان دعووں پر کسی حد تک یہ گورنمنٹ پورا اتر پائے گی؟ دیکھیے 2 سال میں جو آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے وہ تھوڑی بہت ایک جیسے کہتے ہیں ٹرن اراؤنڈ اکانومی کا, ہلکا پھلکا کچھ ایسے انڈسز ہیں جو بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ تو بہتری کی طرف جا رہا ہے. ان کو اصل میں میری نظر میں پہلے 3 سال جو تھے وہ جو اکانومی نے ڈسلوکیٹ کیا مینٹلی اور ان کو ہلا کے رکھ دیا ذہنی طور پر, یہ ان کو اس میں سے ریکور کرنے میں بہت وقت لگا ہے. یعنی کچھ شروع کے مس اسٹیپس ایسے تھے جہاں پر کہ اس قسم کی اکانومی جس طرح کی پاکستان کی ہے, اس طرح کی اکانومی کو مینیج کیا جاتا ہے, اس کو یعنی ادھر سے لے کے اور وہاں پیمنٹ کیا, اس طرح کی کام کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ کچھ ادھار لیا, کچھ ادھر سے اپنے ادھار اتارے اسی ادھار کے ساتھ. تو یہ معاملہ تھا ہماری اکانومی کا. جس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹل اسٹریٹجیز سوچ کے آئے ہوں گے کہ ہم یوں کریں گے, وہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب وہ دیکھا کہ بالکل یہ تو بلکہ لینے کے دینے پڑتے جا رہے ہیں, اور جو دینا ہے جو آؤٹ گوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو میرے خیال میں اس چیز نے ان کو بہت پریشان کیا. اور اس وجہ سے کچھ مس اسٹیپس شروع میں بہت بڑے بڑے لیے, جس سے مہنگائی بڑھی, جس سے کہ جاب لیسنس بڑھی, جس سے ہماری اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی بہت زیادہ, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری 3 بڑے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے کو لگا کہ اس کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. دوسرا, ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز میری نظر میں ایسے تھے کہ بیوروکریسی کو ساتھ لے کے نہیں چل پائے. اور ڈی سی اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, ڈپٹی کمشنر پولیس وغیرہ, یہ ان کا کام, پولیس نے پھر بھی بڑا اچھا کام کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک کنٹینیو کر رہے تھے فرام ایک ایسے ماحول میں سے جو کہ اینٹی ٹیرر ماحول تھا, وہ ہماری پولیس وہاں سے لڑتی ہوئی آگے آئی تھی. تو پولیس کی پرفارمنس آپ کو پھر تھوڑی سی بہتر نظر آئے گی, کیونکہ کبھی بھی لا اینڈ آرڈر کے اوپر جس طریقے سے شام صاحب کہہ رہے تھے اور کل پرسوں واقعہ ہوا, وہ پھر بھی بہت شرم
खतरनाक किस्म की चीज़ें इस तरह की होती जा रही हैं पुलिस के एरिया उसके अंदर, ऑपरेशन के अंदर। लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो सपोर्ट थी वो इनको ना मिलने की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई, सप्लाई एंड डिमांड के अंदर मुश्किलात आ तीन गई। बातें बहुत कही जा रही हैं कि जो नहीं हो सकती। एक या तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, एक है कि जी एडवाइज़र हुकूमत को सही नहीं मिले, बार बार टीम भी इकनॉमिक बदलना पड़ी। दूसरा कहा जा रहा है कि जी जिस तरीके से माफिया का सामना है, कार्टेल का सामना है, वो किसी हुकूमत को नहीं चलने दे रहे। तीसरा जो हम 70 सालों से देख रहे हैं, 72 सालों से स्टेटस को है वो कहीं नहीं टूट रहा। तो आपको क्या लगता है कि एक शख्स जो आया था आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की थी, अब अभी भी ज़ाती तौर पे कहा जाता है क्लीन आदमी है इमरान खान, लेकिन ये सारी उसके लिए मुश्किलात हैं। आपको क्या लगता है कि ये किसी हद तक 2 साल के बाद ये मुश्किलात ये काबू पा सकेंगे? नहीं, 2 साल तक इतनी बड़ी मुश्किलात को काबू पाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चीनी का देखिए ना, चीनी का कार्टेल जो है जी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये जो कार्टेल्स हैं इनके अंदर क्या हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर फ्यूचर्स का कारोबार होता है? अगर फ्यूचर्स का कारोबार कोई नहीं समझता तो उसको ये माफिया लगेगा, चीनी का माफिया। और ये माफिया है, ये मैनेज करता है। वो फ्यूचर्स के अंदर ही ये जो रिटेल प्राइसेस को भी आगे सट्टा जी सट्टा खेल लेता है। जी। तो जब ये चीजें चल रही हों आपके निजाम के अंदर, और ये अभी से नहीं चल रहे, ये पीटीआई नहीं लेके, हमेशा से ऐसे ही है। ठीक। लेकिन जहां पर आपने, और फिर जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो आपको तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आउटपुट कॉस्ट बढ़नी है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जिनके समझने की जरूरत थी, और इन पे जिस किस्म से शोर मचा, वो गालिबन इतना शोर, अगर हमारी पावर ऑफ परचेजिंग पावर बेहतर होती रहती हर आदमी की, तो शायद वो इन द फ्लो चीजें ले लेता सारा कुछ कि जिंदगी का हिस्सा है ये जो कुछ हो रहा है। लेकिन चूंकि हमारी परचेजिंग पावर हर आदमी की कम हुई है, लेकिन बाकी निज़ाम दुनिया का ऐसे ही चला, तेल की कीमतें बढ़ी वगैरह वगैरह, बाकी कमोडिटीज़ बढ़ती गई, और वो बढ़ के उस लेवल तक आ गई कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई, बाहर हो गई। तो इधर परचेजिंग पावर कम, ऊपर से कमोडिटीज़ बढ़ रही हैं, तो ज़ाहिर है उसकी तो ज़िंदगी अजीरन होनी थी। और फिर अगर हमारे यहाँ ये समझ ना हो तो फिर लीडरशिप जो होती है वो थोड़ी सी काफी ज्यादा कंफ्यूज और डिसलोकेट हो जाती है। ठीक है। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, एक जो जस्टिफिकेशन दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, उनकी जानिब से कहा जाता है कि 70-72 साल से जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा गया, जिस तरीके से इस मुल्क के साथ सलूक रवा रखा गया, ये 70-72 सालों का जो गंद है वो 3 सालों में इसको ख़त्म करना या शफाफ बनाना ये एक नामुमकिन सी बात है। आपको इस बात में कोई वजन नज़र आता है? आपको लगता है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं कि कुछ मज़ीद वक्त हमें चाहिए इस पूरे सिस्टम को ठीक करने में, तो इस बात में वजन आपको लगता है? सबसे पहले ये जो चीज़ है इसके ऊपर भी एक एहतशाम साहब मुझसे भी बड़े इसके मईशत के पढ़ने वाले जानने वाले हैं, हम तो इनको सुन के सीखे हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रेगुलेशंस जो है ना 1947 से लेके अब तक, कि आप उसकी एक हिस्ट्री निकाल के देखिए, आपको 1992 के बाद ऐसे लूप होल्स, 90 के बाद बल्कि ऐसे लूप होल्स मिलना शुरू हो जाएंगे जो कि, और ये उस वक्त कोई बुरी नीयत के साथ नहीं था, लेकिन फॉरेन करेंसी रेगुलेशंस, एक्सचेंज रेट रेगुलेशंस चेंज हुई, तब्दील हुई, जहाँ पे फॉरेन करेंसी का जो इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो था वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उनको वहाँ पे कोई इजाजत दे दी गई कि आप कर सकते हैं। अब बहुत से लोग जो हैं, हाँ ये सवाल बड़ा अहम है कि ये आपने कमाई कहाँ पे, अगर फॉरेन करेंसी आपके पास इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए तो फिर ये कब निकले कहाँ से, ये सवाल बहुत जायज़ है। ये नैब का काम है, और जो नैब काम कर रहा है वो, तो 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि आप अपनी रेगुलेशंस को देखिए, क्या उसमें कितने लूप होल्स हैं, अगर उसको रोकना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेशन किस तरह की चाहिए। नंबर 2, ये जो इदारे हैं ये पूछने वाले जो कि आपके एसेट्स को और मीन्स को कंपेयर करते हैं, उनको आज़ादी होनी चाहिए अपना सवाल जवाब करने की, और किसी को नाराज नहीं होना चाहिए जब सवाल पूछा जाता है। और तीसरा, जब अगर कोई इस किस्म का सवाल और आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो फिर ये जो निज़ाम है इसके अंदर इतनी दम होना चाहिए कि वो उन लोगों को सजा भी दे सके और फिर सजा से भागने का मौका भी ना फराहम करे। तो मेरा ख्याल है कि ये 3-4 चीजें अगर आपकी होंगी तो लोग खुद पीछे हट जाएंगे। नैब का आपने जिक्र किया, नैब के चेयरमैन कहते हैं कि सिवाय कोरोना के हम पे सब इल्ज़ाम लग गए। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नैब की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो रुक गई है, इन्वेस्टमेंट रुक गई है, लोग आ नहीं रहे, हर जगह पे कारोबार रुक गया है। आपको लगता है कि नैब को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, इसका रोल कोई मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि जी क्या इस हवाले से हुकूमत को करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नैब के अंदर अगर कोई ऐसे हैं झोल हैं उसके कवानीन के अंदर, तो उनको
بالکل ان کو صحیح کرنا چاہیے. اگر ڈریکونین ہے کوئی چیزیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ریشنلائز کرنا چاہیے. یہ ایک مکمل طور پر ریویو اگر مانگتی ہے چیز تو مکمل طور پر ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب دو سائڈز ہوں, ایڈورسیریل بن جاتا ہے نا یہ جو مقدمہ بازی ہے, ایڈورسیریل ریلیشن شپ میں جو جج ہے اس کے اوپر پھر دونوں سائڈز کو اعتماد ہونا چاہیے, پروسیکیوشن کو بھی اور ڈیفینس کو بھی, کہ میرے پاس ایکول موقع ہے. لیکن جہاں پہ یہ محسوس ہو کہ نہیں میرے پاس ایکول موقع نہیں ہے کسی بھی سائڈ کو, تو پھر وہ قانون تبدیل کرنے کے لائق ہو. اچھا شہزاد چودھری صاحب, بڑے ہم نے دیکھا کہ ہائی پروفائل کیسز جو بنائے گئے نیب کی طرف سے, اس پر عدالتی ریمارکس اس طرح کے موجود ہیں. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائی کرتی ہے, ہمیں کوئی ثبوت نہیں اس طرح کے ملے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, ان 2 سالوں میں یہ جتنے بھی کیس مخالفین کے خلاف بنائے گئے, اگر یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو یہ پھر کتنا مشکل ہوگا اور کتنا نقصان دہ ہوگا گورنمنٹ کے اس بیانیے کے لیے؟ میں صرف اصول کی بات کر سکتا ہوں, میں جو پروسیس ہے اس کی بات نہیں کر سکتا, کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں, نہ ہی میں قانونی ماہر. تو یہ پروسیس کا حصہ ہے. یہ اصول, جہاں تک اصول ہے احتساب ہونا چاہیے, خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پر کہ یہ شک پیدا ہو جائے کہ کسی آدمی نے جسے کہتے ہیں لیگل طریقے سے کوئی پیسہ کمایا یا ایسٹس بنایا. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب, آپ کی طرف اگر میں آؤں تو چونکہ آج گورنمنٹ کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں, اور جس طرح سے ابھی میں نے شہزاد چودھری صاحب سے بھی سوال کیا, میں چاہ رہی ہوں آپ بھی اس پر کامنٹ کریں کہ جس طرح سے حکومت جسٹیفائی کرتی ہے کہ 72 سال سے اس ملک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا 3 سالوں میں سب اچھا کی رپورٹ دی جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں وزن آپ کو لگتا ہے اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب لیڈر جو ہے نا چوئی صاحب اپنے بیانات اس طرح کے دے دیں, جیسے آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. 100 دن کیا, آپ دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے. مجھے تو ان کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی 2-2.5-3 مہینے پہلے کا یاد آتا ہے, لاہور جا کے انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کا ریٹ پاکستان میں بڑھ گیا. تو اس حوالے سے لگتا ہے کہ کام حاصل کرنا بڑا مشکل ہے, اور ویسے بھی وائٹ کالر کرائم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سوال بھی جواب بھی بڑا صحیح دیا ہے مارشل صاحب نے کہ بھئی آپ نیب کا رول جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے تو آپ کو ڈیزائر رزلٹ نہیں ملیں گے. پھر یہ کہ جس طریقے سے باقی سارے ادارے ہیں, اب وہ مافیاز جو کارٹلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بندے تو SEC پہ بھی بیٹھے ہیں, FI میں بھی بیٹھے ہیں, نیب میں بھی بیٹھے ہیں, سینٹرل بینک میں بھی بیٹھے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جلدی میں جو بڑے فیصلے کرنے وہ کیا ہیں. بالکل, کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, 2 سال کا عرصہ رہ گیا ہے, اور حکومت کو جلد فیصلے لینے چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. بیل پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب, سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام صاحب آپ کو بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.